والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم اللہ کے علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آج کی تراویح میں سورہ ہود کی اس کے کچھ رکوع پڑھے جائیں گے اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف مکمل پڑھی جائے گی. اگلی سورت بھی سورہ یونس تھی اور یہ سورہ ہود اور سورہ یوسف تینوں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سے یہ سورتیں مذکور ہیں اور ان صورتوں میں ان تینوں واقعات کو بھی ذکر فرمایا گیا ہے. آج کی تراویح میں سورہ ہود کی آیت یہاں سے شروع ہوگا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم عاد کی طرف بھیجا ہے. حضرت ہود علیہ السلام اور ان سے پہلے اگلی دو رکوع پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی مذکور ہے. تو اس صورت میں سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ. یہ تمام قصے اس سے پہلے بھی اشارتاً آ چکے ہیں. یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قصوں کو مختصر طور پر ذکر کیا. ان تمام قصوں کو ذکر کرنے کے بعد سورہ ہود کے اخیر میں اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہم آپ کے سامنے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کے دل کو اطمینان ملے. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ حق بات اللہ پاک کی طرف سے جو نازل کی گئی ہے قرآن کریم، اور وَمَوْعِظَةٌ نصیحت ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. پھر اس کے بعد والی صورت میں سورہ یوسف ذکر فرمایا. سورہ یوسف کو بھی مکمل تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد اخیر میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں. مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ نعوذ باللہ من گھڑت قصہ کہانیاں نہیں ہے. الف لیلہ اور علی بابا 40 چور ہمارے یہاں مشہور ہے یہ قصے، اور اسی طریقے سے کچھ مذہبی چیزیں بھی ایسی چلتی ہے جس کے اندر الگ الگ باتیں ہوتی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ ایسی بات نہیں ہے تو من گھڑت ہو. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کتاب سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات اور انجیل، ان دونوں کی یہ کتاب اللہ تصدیق کرتا ہے اور ہدایت اور نصیحت ایمان والوں کی. یہاں بھی فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اس لیے ذکر کیے ما نثبت به فؤادک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا اور آپ کی امتیوں کو بھی ان آیات کے ذریعے جو نصیحتیں ہیں، جو عبرتیں ہیں، جو موعظت ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ بتلائی. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا سب سے پہلا اور سب سے واضح جو پہلو ہوتا ہے وہ توحید ہوتی ہے، شرک کی مذمت ہوتی ہے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اور اس کی صفات، اس میں اس کو ایک ماننا، اس کے حقوق میں اس کو ایک ماننا، عبادتوں میں اس کو ایک ماننا، ہر اعتبار سے منفرد اس کی ذات کو ماننا. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی دعوت میں یا قوم اعبدوا اللہ سب سے پہلے یہی فرمایا. آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. جیل میں ہے، جیل کے ساتھیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں تعبیر سے پہلے ان کو دیکھا کہ یہ اپنی ضرورت کے لیے آئے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ضرورت کے موقع پر یہ میری طرف اپنی ضرورت کے اور اپنی غرض کی بنیاد پر آئے ہیں، تو جو بات میں کہوں گا یہ ضرور مانیں گے. اور اپنی کوئی بات نہیں کہی، اپنی جیل کی کوئی بات، اپنی کوئی تکلیف پریشانی نہیں کہی، صرف ایک ہی بات فرمائی
یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ میرے جیل کے ساتھی اللہ کے نبی ہے، بے قصور جیل میں ڈالا گیا ہے، لیکن جملہ فرماتے ہیں یا صاحب السجن، جیل کے ساتھیوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں۔ یہ دعوت کا اسلوب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کتنے میٹھے اور شاندار انداز میں فرماتے ہیں یا ابتی یا ابتی، یہ والد محترم۔ 2 دن پہلے تراویح میں آپ سن چکے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں۔ لوگ گمراہ کہہ رہے ہیں، نبی کی شان کے خلاف کہہ رہے ہیں، لیکن نبی یا قومی سے ان کو تعبیر کریں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ دعوت کا بہترین اسلوب ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اللہ کی متنوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، جو دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کا سب سے بنیادی اور مضبوط جو پہلو ہوتا ہے بے غرض ہونا۔ اللہ کی مخلوق سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوگی، اس نسبت سے جب دعوت دی جاتی ہے تو یہ دعوت بہت مؤثر ہوتی ہے۔ اسی لیے 19ویں پارے میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور ہر نبی کے ذکر کے بعد بار بار آیا وما اسألکم علیہ من اجر۔ یہ داعی کے لیے، ایک عالم کے لیے یہ آیتیں بار بار متوجہ کرتی ہے کہ ہماری دعوت کے اندر دنیاوی پہلو نہ ہو۔ یا قومی، یہ اس طرح کا خطاب، اور اس کے ساتھ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگا۔ ایک اور نبی حضرت نوح علیہ السلام کا کل کی تراویح میں گزرا، لا اسألکم علیہ مالا، صاف فرما دیا میں تم سے مال نہیں مانگ رہا ہوں۔ جب لوگوں کو یہ پتا ہو، اور ایک اور آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ ان سے کوئی تاوان وصول کر رہے ہوں، اور اس کی بنیاد کے اوپر مغرب، اور اس کی بنیاد پر یہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا۔ یہی قصے اور یہی اس طرح کی ترتیب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ البتہ ہر نبی کے اپنے زمانے کے کچھ مسائل مخصوص ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر اس نبی کی تعلیم دوسرے نبی کی تعلیم سے تھوڑی الگ ہوتی ہے، مسائل میں الگ ہوتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم۔ اللہ پاک تمام شریعتوں کو اپنی شریعت فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے نام لیے گئے۔ یہاں پر بھی آگے اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اپنے آگے پیچھے کیے ہوئے سارے گناہوں کی توبہ بھی کر لو۔ استغفار اور توبہ دونوں کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا، سورہ نوح میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرو، اللہ پاک کی بارگاہ عالی میں معافی مانگو۔ وہاں سب سے پسندیدہ چیز عبدیت ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا جا رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑی اونچی چیز ہے، عروج، اوپر جانا ہے، معراج اسی سے ہے، لیکن اس کے باوجود جو صفت ذکر کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبدیت، یعنی ہمارے یہ نبی چاہے اتنے بڑے مرتبے پر اللہ پاک نے ان کو پہنچایا، ساتھ و آسمان کی سیر کروائی، عرش کرسی، اور مفسرین نے لکھا ہے تصریف اقلام، تقدیر کا قلم جو چل رہا تھا اس کی آواز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ اتنے بڑے مرتبے پر جبرائیل علیہ السلام ایک جگہ پر رہ گئے عند سدرۃ المنتہی، اور آپ اس سے آگے بڑھ گئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے کتنے معجزات سے نوازے گئے آپ سن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیدا ہوتے ہی پہلا جملہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو عبدیت، توبہ اور استغفار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معصوم پیدا فرمایا، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سارے گناہوں کی بخشش کا اللہ پاک کی طرف سے پہلے سے گزشتہ خوشخبری سنا دی گئی ہے، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں فلا کن عبدا شکورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ورم آلود ہوتے ہیں تہجد کے اندر، اور کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیوں فرمائیں؟ آپ فرمائیں فلا کن عبدا شکورا، میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا سب سے بڑا ہتھیار توبہ اور استغفار ہے۔ حضرت
نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا، اگلے قصے میں حضرت صالح علیہ السلام بھی، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی فرماتے ہیں، توبہ اور استغفار کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آگے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، جب بارش رک گئی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ اللہ پاک توبہ اور استغفار کی بنیاد پر بارش برساتے ہیں۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا استغفار کیجیے۔ ایک صاحب نے اولاد کی بے اولادی کی، یعنی اولاد نہیں ہے، استغفار نے کہا، آپ نے فرمایا استغفار کیجیے۔ اور بھی کسی نے کچھ کہا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو یہی ایک جواب دیا۔ ان کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ سوال الگ الگ ہے اور جواب ایک ہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد کی کمی یہ بھی توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ ختم فرمائیں گے۔ تو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات اور چشمے اور یہ ساری نعمتیں دنیاوی جتنی فراوانیاں ہو سکتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ تمام عطا فرمائیں گے۔ یہ توبہ اور استغفار کی برکتیں ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی عرض کیا لیکن حدیث شریف میں ہے دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس امت کو استغفار اور توبہ کی نعمتوں سے نوازا گیا کہ معمولی سا توبہ اور استغفار کرنا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت قرار دیا۔ یہ ایک عمل ہے، صرف گناہی کی بنیاد پر توبہ اور استغفار نہیں ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ ہوتا۔ یہ ایک مستقل عمل ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے اس کو باقی رکھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو اس کی طرف بلایا۔ آگے فرمایا وَيَزِدْهُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِهِمْ، مسلمان اپنی قوت کے کم ہونے کی شکایت کرے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَزِدْهُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِهِمْ، توبہ اور استغفار کرنا یہ ایمان والوں کی روحانی قوت میں بھی مادی قوت میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، انہوں نے کہا ما جئتنا ببینۃ، آپ کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام بالکل کھلی اور واضح دلیل ہے۔ فطرت اور نیچر کی جو دلیلیں ہوتی ہے ہر آدمی جس کو دیکھ سکے سمجھ سکے، انبیاء کرام علیہ السلام عقلی اور فلسفیانہ دلیلیں نہیں لاتے، یہ روزمرہ کی حسی اور مشاہداتی پرتیک درسی جو چیزیں ہوتی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام اس کو ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جب حق سے آدمی کو حد گرمی کرنا ہو، روگردانی کرنا ہو، تو ابو جہل اور ان لوگوں کے قصے سن چکے ہیں۔ سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، لیکن کہا کہ اب تک تو جادو زمین پر چلتا تھا، اب یہ اوپر کی دنیا پر یہ جادو چلنے والا ہے۔ یہ حد گرمی اور اللہ پاک کی طرف سے اس کو کفر جہود کہا جاتا ہے۔ استعمال اور یقین کے باوجود آدمی انکار کرے، اللہ پاک نے فرمایا استیقنت انفسہم، اس کے باوجود یہ جحدنا انکار کرتے ہیں، کفر جہود انکار۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے لوگوں نے اس طرح کہا اور صاف کہا وما نحن بتارکی آلہتنا، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، یہ بھی دھمکیاں دی گئی کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کے خلاف کچھ بولو گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ان کی طرف سے کوئی اچانک کوئی تکلیف پہنچ جائے اور کوئی ایسا چمتکار ہو جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو نقصان۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دھمکی دی گئی اور بعد میں بھی آیا صوفیہ کی مسجد اور ترکی میں محمد فاتح نے جس سے فتح کیا اس وقت بھی یہ ہوا، اور بھی ہندوستان میں بھی جن بادشاہوں کا آنا ہوا ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہوئے۔ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں انڈونیشیا ملیشیا کے یہ جزیرے جو ایمان میں داخل ہوئے، اس کی وجہ یہی ہوئی کہ ان کے یہاں ایک پوری رسم چلتی تھی کہ ہر سال ایک مرتبہ ایک لڑکی کو، نوجوان لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے دریا کی نظر کرنا ہوتی تھی اور پھر وہ سمندر میں چلی جاتی تھی، کوئی چیز آتی تھی اس کو اٹھا، یہ سب شیطانی حرکتیں ہوتے ہیں، اور پھر اس کو اٹھا کر لے جاتے، تو پورے سال کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ شیطان حدیث شریف میں بھی آتا ہے، سورہ جن کی تفسیر میں بھی آتا ہے کہ جنات اور شیاطین پہلے انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن انسان نے جنات سے ڈرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا، جنات سرکش ہو گئی، یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں۔ تو اب انسان جنگل میں جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اس جنگل اور اس پہاڑ کی جو وادی کا جو سردار ہے، میں اپنے جانور اپنی اولاد ان کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جنات نے دیکھا یہ تو ہماری پناہ میں دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی کا
جانور تھا، جانور کا ریوڑ تھا، ایک بچہ اس کا چلا گیا، یہ پریشان ہو گیا، اس نے آواز لگائی کہ جنگل کے سردار میرے بچے کو بھیڑیا لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد بچہ واپس آیا، بھیڑیا نہیں تھا، شیطان ہی تھا۔ اس طریقے سے انسانوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنے کے لیے شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے انڈونیشیا ملیشیا کے علاقے میں ایک مسلمان تاجر پہنچا اور اس نے جس عورت کے یہاں تھا اس کی بچی ہی کو پیش کرنا تھا تھوڑے دن کے بعد، اس نے ان کو کہا کہ اس کے بجائے میں چلا جاؤں گا۔ لڑکی کا لباس پہنا گیا اور یہ گئے، رات کو اچانک کچھ نہ کچھ حرکتیں شروع ہوئی، شیطانی طاقتیں ہیں، کچھ تو کرے گی، لیکن یہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ اللہ پاک نے آیت الکرسی ایسی رکھی ہے اور دوسری قرآن کریم کی آیتوں میں یہ تاثیر ہے کہ شیطانی قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ارشادات کے اوپر عمل کرتے انہوں نے جب یہ کیا تو یہ صبح میں یہ طاقتیں آئی اور تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی، اپنا جو کچھ کرتا دکھلانا تھا بتلایا۔ صبح میں جب لوگ آئے دیکھا کہ یہ تو صحیح سالم ہے، دیکھا تو لڑکی کے بجائے لڑکا ہے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ان کے گھر میں رہتا تھا، یہ بوڑھی میاں کی ایک بچی تھی اور اس کو یہ دریا کی نظر کرنا تھا، میں نے کہا کہ نہیں میں خود جاؤں گا۔ پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اسلام اور ایمان سمجھایا، بادشاہ اور سارے لوگ ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد ان تاجروں کی محنت سے یہ سارے جزائر، شرق الہند، مشرق کے جتنے جزیرے ہیں، انڈونیشیا ملیشیا کے ہزاروں جزیرے ہیں چھوٹے بڑے، ان سب میں اللہ پاک نے اسلام کو پہنچایا اسی تاجرانہ اور اسی داعیانہ نیتوں سے، نسبتوں سے۔ خیر، تو اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام سے بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہمارے معبود آپ کو کچھ کر لیں گے۔ فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ بیچارے تو پکی نہیں ہوتے، یہ تو اپنے اوپر گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھا سکتے کہ ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے۔ آگے اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، تم گواہ رہو تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کروں گا، من دونہ فکیدونی جمیعا، تم سب کے سب میرے مقابلے میں آ جاؤ اور سب تدبیر کرو، ثم لا تنظروا، اور مجھے مہلت بھی مت دو، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، نبی کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے، یہ وراثت نبوی ہے، اس کی بنیاد پر وہ جانتے ہیں یہ توکل اور یہ اعتماد جب آدمی میں آ جاتا ہے تو بڑی سے بڑی تکلیف اور مصیبت اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ یقین کی وہ کیفیتیں ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کو سب سے افضل دی گئی۔ کل کی تراویح میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں میرا دعوت دینا اگر تمہیں تکلیف دے رہا ہے، تمہیں بھاری پڑ رہا ہے تو فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تم سب کے سب جمع ہو جاؤ اور میرے خلاف تدبیر کرو، ثم لا تنظروا، اور پھر مجھے کوئی مہلت مت دو، تم سب جمع ہو جاؤ، تمہارے جتنے معبود ہیں ان سب کو بھی میرے مقابلے میں لے آؤ، لیکن یہ سب مل کر بھی مجھے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پر بھی حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں انی توکلت علی اللہ، آگے اس کے بعد فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کائنات کا چھوٹا ہو یا بڑا کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی چلنے والا رینگنے والا ہو، ان سب کی لگام اللہ پاک کے اختیار میں ہے، اس کی پیشانی اللہ پاک پکڑے ہوئے ہیں۔ مراد یہ ہے جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر بھی فرمایا کہ زمین والارض والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ پاک نے زمین اپنے قبضے میں رکھی ہے اور آسمان کو بھی لپیٹا ہوا ہے۔ اللہ پاک اس کی کیفیت اور حقیقت کو جانتے ہیں، قبض کیا ہے اور اللہ پاک نے کیسے لپیٹا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کو بتلایا۔ اور آگے اس کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، تم کچھ بھی کرو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں نے تو جو اللہ پاک نے مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اللہ پاک نے مجھے جو چیز دے کر پہنچایا میں تمہارے سامنے پہنچا چکا ہوں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، قوم عاد نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو نجات ملی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور آپ پر ایمان لانے والے، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ پاک نے فرمایا الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود، اللہ پاک نے ہلاک فرما دیا۔ 7 ليال و8 ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ پوچھ لیجئے کوئی آواز نظر آ رہی ہے، عاد سمود بڑی بڑی بستیاں اجاڑ دی گئی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر پتھر کے کنکر برسائے گئے، کسی کے اوپر
کسی کو غرق کیا گیا، ومنہم من خسفنا بہ الارض، کسی کو زمین کے اندر دھسایا گیا، کسی کے لیے رجفہ آیا، آواز آئی، اور کسی کے لیے صیحہ چیخ آئی، اور ایک ہی چیخ میں وہ سب بجھ گئے۔ قوم لوط کا آگے ذکر آ رہا ہے، اللہ پاک نے بجھا دیا۔ یہ سارے واقعات بتلا کر اللہ پاک اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی قوت کو ذکر کر کے ایمان والوں کو بتلاتے ہیں کہ اس راہ کے اوپر چلو گے تو حالات آئیں گے، لیکن مدد اللہ تبارک تعالیٰ کی تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ اللہ پاک کا پہلے سے وعدہ ہے، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ دنیا میں بھی اللہ پاک ضرور ہی ضرور مدد فرمائیں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ پاک نے یہ بات فرض فرما دی ہے، لکھ دی ہے۔ یہ گویا اللہ پاک کی طرف سے تاکید ہے کہ میں اور میرے انبیاء کرام علیہ السلام غالب آئیں گے۔ ان تمام حضرت صالح علیہ السلام کی اتنی کا قصہ بھی دو چار روز پہلے آپ سن چکے ہیں۔ اسی قصے کی طرف یہاں اشارہ فرمایا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا، نہیں مانا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی جو معجزے والی اتنی تھی فَأَقَرُوهَا، اور اس کو انہوں نے پوچھے، اس کے کاٹ دیے، ختم کر دیا۔ وَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن کے بعد اللہ پاک کا عذاب آیا۔ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو نجات دی۔ وہی اللہ پاک فرماتے ہیں ان ربک هو القوی العزیز، اللہ پاک کی ذات بڑی قوت والی ہے، بڑی زبردست ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اس کی حکمت کے مطابق کب کیا کرنا ہے وہ جانتا ہے، لیکن عزیز ہے، زبردست ہے۔ ایک آدمی عزیز ہو، قوت والا ہو، اللہ پاک کی قوت تک تو مخلوق نہیں پہنچ سکتی، لیکن دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس قوت ہے لیکن حکمت نہیں ہے، تو اپنی قوت کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ رات دن دیکھ رہے ہیں دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو، حکومتوں کو، غلط فیصلے کرتے ہیں، غلط طریقے کے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات عالی کی دونوں صفات ذکر کی، ویسے بھی ان کی عزیز ہونا، قوت تو ان کی وقتی اور عارضی ہے، کاغذ پر لکھی ہوئی قوت ہے، اس وقت حکومت سے اتلا دیا جائے، پلٹا مار دیا جائے، دیکھ رہے ہیں قریب میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے کے حالات پیش آتے ہیں۔ تو انسان کی پہلے تو سلطنت اور حکومت ہی کیا ہے، اور وہ بھی اگر مل گئی تو اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے اس طریقے کے حالات کب آ جائیں۔ اللہ پاک نے اپنے لیے فرمایا القوی العزیز، اللہ پاک کی ذات اس طرح کی ہے۔ آگے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے بشارت دے رہے ہیں۔ عجیب ہے، وہ فرشتے ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دینے کے لیے آئے، اور وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھی آئے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے چہروں سے تھوڑی نکالت محسوس کی، تھوڑا کچھ عجیب محسوس ہوا، پوچھا تو فرمایا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، پھر ان پر عذاب آیا۔ اللہ پاک نے اس قصے کو بھی ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام مجبور ہو گئے، پریشان ہو گئے، ہر چہار سمت سے ان کی قوم کے لوگوں نے گھیر لیا، فرشتے آئے تھے ان کو نوجوان خوبصورت شکل میں، ان کو یہ سمجھ کر یہ ان کے ساتھ غلط ارادے سے آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف سے انتقام لیا اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ دوسری آیت میں ہے، پہلے تو ان کے آنکھیں ہی چندیا ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے 600 پر ہے، ایک پر اور ہلکا سا یہ انگلی سے آپ نے اشارہ کیا، فَطَمِسَتْ أَعْيُنُهُمْ، تو ان کی آنکھیں چندیا ہو گئی، اندھے ہو گئے، اور ہاتھ ٹٹولتے باہر نکلتے رہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے رہے کہ صبح میں تمہارا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا لوط انا رسول ربک، فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، آپ گھبرائیے مت، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور پھر حکم دیا کہ آپ رات کو تشریف لے جائیے، ان موعدہم الصبح، اللہ پاک کا عذاب صبح میں ان پر آئے گا، الیس الصبح بقریب، آج بھی اسرائیل کے قبضے میں یہ علاقہ ہے، بحر میت، فلسطین کا یہ علاقہ تھا، جوردن کا علاقہ تھا جس کو انہوں نے قبضے میں لے لیا، اور ابھی لوگ وہاں تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فلما جاء امرنا، جب اللہ پاک کا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلا، اس کا جو بلندی والا حصہ ہے اس کو نیچے کر دیا۔ پوری تفصیل حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دعوت برکاتہ نے اپنی کتاب سفر نامہ ہے جہاں نے دیدہ، اس میں آپ نے تفصیل سے اس پورے علاقے کا جغرافیائی پورا کیا علاقہ ہے، کس طریقے سے اونچے نیچے ہے، حضرت نے اس کو سمجھایا۔ جو لوگ جاتے ہیں بیت المقدس کے علاقے میں اور اس جگہ پر بھی وہ جاتے ہیں، اللہ پاک نے یہ جگہ عبرت کی بنائی ہے، تفریح گاہ نہیں بنائی۔ مومن اگر جائے بھی، جیسے سعودی عربیہ نے مدین کا علاقہ اور قوم ثمود کا علاقہ، ان کی بستیاں اور وہاں کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات جو میوزیم کے طور پر رکھے، یہ میوزیم نہیں، یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ تفریح نہیں ہے، یہ
تفکیر کی جگہ ہے، غور و فکر کی جگہ ہے کہ وہاں غور و فکر کیا جائے کہ قوموں نے نافرمانی کی تو اتنے مضبوط قلعے اور اتنی مضبوط چیزوں کے باوجود اللہ پاک نے ہلاک کیا. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا وہ امطرنا علیہا حجارۃ. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آپ سن چکے ہیں، وہ بھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی. کفر شرک تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں بھی کمی کرتی تھی. اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی بھی گفتگو ہوئی اور 9ویں پارے کے پہلے ہی رکوع میں آپ سن چکے ہیں قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ. اے شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے. دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ نبیوں کو دی گئی تو جتنا نبیوں سے نزدیکی ہوگی ان امتوں کو بھی دھمکیاں دی جائے گی. ہمیں بھی اگر گھر واپسی کی یا اس طرح کی جو مل رہی ہے یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتیں ہیں، یہ ذلتیں نہیں ہیں، لیکن مقابلہ نبی والا کرنا ہے. اس لیے عزت اور ذلت کے نقشوں کو سمجھنا ہے. آج لوگ ایمان کی بنیاد پر اگر کسی ایمان والے کو تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم ذلت نہیں، یہ ذلت نہیں. اگر یہ ذلت ہے تو اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس سے آزمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا حالات آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. اس لیے عزت اور ذلت کے معیار انسانوں نے جو متعین کیے ہیں اللہ پاک کے یہاں وہ معیار نہیں ہے، وہ ماپ کر نہیں ہے. اللہ پاک کے یہاں اپنی اللہ کی محبت کے اندر جو جتنا زیادہ آگے بڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا امتحان اسی طرح لیں گے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جتنی محبت اتنی ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات ہوئے اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ پاک نے دیا. ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جنہوں نے پوری وفاداری سے جو امتحانات ہوئے ان سب کو پورا کیا. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہ حالات آئے دین کی بنیاد پر. ورنہ حضرت شعیب علیہ السلام جوانی میں پل رہے تھے. قوم کو ان سے امیدیں تھی کہ یہ سماج اور قوم کا بہت اچھا کام کرے گے، لیکن یہ ان کی اپنے معیار کے اعتبار سے یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول اور یا شعیب وصلاۃ وتأکلک. اور دوسری جگہ فرمایا کہ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اس سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. تو نبی سے وہ امید وابستہ رکھو جو نبی کی شان اور اللہ پاک کے احکام کے مطابق ہے. وہ دنیاوی سیاسی لیڈر نہیں ہوتے ہیں کہ جیسا چاہے اس طریقے سے کیا جائے. یہ دل میں امت کا درد اور قرن رکھنے والے ہوتے ہیں. اس لیے ان کی آنکھیں اور ان کا قلب جو مشاہدہ کرتا ہے دیکھتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ پاتے. آگے اللہ پاک انہوں نے بھی یہی فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. حضرت شعیب علیہ السلام بھی فرماتے ہیں. آگے فرمایا اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. میرے پروردگار بڑے رحم کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں. ودود اللہ پاک کی یہ صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مریم میں بھی یہ لفظ آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے اور بھی دوسری جگہ پر سورہ بقرہ کے اندر بھی فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ ودود اللہ پاک کی صفت ہے. اللہ پاک نے اپنی محبت کو ذکر فرمایا. جب اللہ کے لیے یہ کام ہوگا تو اللہ پاک کی مدد آئے گی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اسی میں فاستقم کما امرت. سورہ ہود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا استقامت اپنائیں، اللہ کے دین پر جمے رہیے، حالات کچھ بھی آتے رہیں. یہ استقامت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ پاک کے فرشتے اترتے ہیں اور ایمان والوں کے دلوں کو تسلی دیتے ہیں. بڑے سے بڑے حالات آئے لیکن اندر دل اتنا مطمئن ہے. عجیب و غریب معاملات ہے. مولانا کریم صدیقی صاحب دیکھ رہے ہیں کتنے اطمینان اور کتنی اس کے ساتھ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. جیل میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی باتیں اس انداز سے کریں، اس لیے کہ اللہ پاک کی اس بندے نے اللہ کی دین کی نبیوں والی سنتوں پر عمل کیا، انبیاء کرام علیہ السلام والی، تو اللہ پاک دلوں میں وہ طمانینت اور سکونت عطا فرما دی. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں وہی فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ. آگے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ پاک نے اس قصے کو احسن القصص فرمایا، سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کوئی قصہ ہمیں بیان فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بہترین قصہ اور اتنا شاندار نصیحتوں والا اور زندگی کے حالات میں کتنی الٹ پلٹ ہوتی ہے، عروج اور زوال، اور زندگی کے اندر بڑھتی اور چڑھتی کس طریقے سے ہوتی ہے، اور ان سارے حالات میں اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ کیا ہوتا ہے. حالات بندے کے لیے کتنے ناخوشگوار ہوتے ہیں اور اللہ پاک خوشگوار کر دیتے ہیں.
جن کے لیے حالات خوشگوار ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر ان کے لیے وہ خوشگوار حالات ناخوشگواری میں بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے ساتھ سارے اسباب اس کے پاس ہیں، لیکن وہی اسباب اس کے لیے پریشانی بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے پاس اسباب نہیں ہوتے ہیں، نہ ہونے کے باوجود اللہ پاک ان کے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حصے میں بھائیوں کا حسد بھی معلوم ہوا۔ زندگی میں انسان کو پرائیویٹ اور سوشل طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جتنے مسائل اور جتنے حالات پیش آ سکتے ہیں، مختلف اور متنوع قسم کے حالات، اللہ پاک نے سورہ یوسف میں اس قصے کو ایسے تن دیے اور اس قصے کے اندر ایسے پہلو اجاگر ہوتے ہیں جس کی روشنی میں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت بندوں کے لیے کس طریقے سے حالات کو کس طریقے سے کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کی سب سے بڑی کرشمہ سازی اس سورہ یوسف کے اندر چھوٹے یوسف سے لے کر عزیز مصر بننے تک کے جو حالات آئے، اللہ پاک نے کیسے ان کے لیے حالات کو بدلا، ایک انسان کو، اور پھر اس کے اصول اور ضابطے بتلائے۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر سے کام لیتا ہے، اللہ پاک ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے۔ یہ اصول اور ضابطے بتلائے، آدمی دینداری پر رہے، اپنے اصول پر رہے۔ حالات آتے ہیں، تجارت میں بھی آتے ہیں، معاملات میں آتے ہیں، رات دن الگ الگ قسم کے آتے ہیں، آدمی بہ جائے اور دنیاوی اللہ کے احکام کو توڑ کر دنیا کو راضی کرنے کے لیے یا اپنے مقصد کے لیے، اپنے نفس کی چاہت کے لیے کر لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر حالات آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کی مرضیات پر چلتا ہے، حالات ناخوشگوار وقتی طور پر آئیں گے لیکن زندگیوں کا چین اور سکون اور امن و عافیت اس کے اندر ملے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ۔ پورے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جگہ نام ہے، یا جہاں نبیوں کے نام ہے وہاں نام ہے، لیکن پورے قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ مذکور نہیں ہے۔ اسی ایک صورت کا اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ صحابہ کرام نے درخواست کی کہ قصہ بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں بالکل خشک مذہب اسلام نہیں ہے۔ قصہ کہانیاں یا ایسی باتیں جس سے دلوں کو تفریح ہو جائے، دماغ کو اسفورتی مل جائے، اس طرح کی چیزیں بھی اگر کچھ کی جائے ضرورت کے مطابق تو اس کی گنجائش۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں ایک لمبا قصہ آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، اور یہ گفتگو حضرت عائشہ ذکر کرتی ہے اس زمانے کی کچھ عورتوں کہ کچھ عورتیں آپس میں بیٹھی ہیں اور ہر ایک نے ایک دوسری سے پوچھا تمہارا شوہر کیسا ہے۔ پہلے بات چیت ہو گئی کہ سب کو سچ بتلا دیا، کوئی بھی اپنے شوہر کے متعلق بات چھپائے گی نہیں، اور پھر اس کے بعد ہر ایک نے اپنے شوہروں کی، کسی نے اچھا کہا، کسی نے اچھا برا دونوں کہا، کسی نے برا کہا، کسی نے ایسا جملہ کہا جس سے پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کہنا چاہیے۔ لیکن خیر، یہ قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتی ہے، اور پھر اخیر میں ام زرع کا قصہ، آخری جو آدمی ہے اور اس کی بیوی، ان کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہوں جیسے یہ ان کا شوہر ان کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ وہاں طلاق کا مسئلہ پیش آیا۔ مجھے یہ بتلانا ہے کہ کبھی کبھار ایک آدمی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، اس کی بیوی بیچاری نادان ہے، یعنی ایسے علاقے کی ہے یا ایسی تعلیم زیادہ نہیں ہے، وہ کوئی قصہ یا کوئی چیز بیان کرے تو شوہر اس کی بات کو رد کر دے گا، یعنی یہ سمجھے کہ یہ بیکار باتیں ہیں، میرا جیسا عقل مند اس کی باتیں سنے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی کے آداب اور اصول بتلائے کہ بیوی بھی اگر کوئی قصہ کہے وہ اپنی عقل کے، اپنی فہم کے مطابق کہے گی، لیکن آپ کو اس کو بھی سننا ہے، یہ اس کی بھی دلجوئی کیجیے۔ یہ محبتیں اور یہ تعلقات سماجی زندگی میں میاں بیوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس طریقے سے بتلایا۔ آج کا ہمارے آپس میں جو جھگڑے اور اختلافات ہوتے ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ وہ بھی ہوتی ہے، وہ بیچاری کوئی بات کہے، شوہر سنی کر دے، یہ کہتی رہے، بولتی رہے اور اس کو اس کی کوئی فکر نہ ہو، یا کہ کبھی کبھار وہ بہت زیادہ بولنے والی ہو۔ یہ آپس کے جو تعلقات، مجھے یہ بتلانا ہے کہ اسلام میں منورنجن بھی ہے۔ اس وقت جو ہماری بچیوں کے مسئلے پیدا ہوئے ہیں غیروں کے ساتھ چلے جانے کا، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ مجھے اس وقت ایک اور وجہ کی طرف اشارہ کرنا،
یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنے کام میں، کاروبار میں یا اپنی ملازمت میں یا اپنے جس کام میں بھی مشغول ہے، اپنی اولاد پر توجہ نہیں دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان سے محبت، تعلقات، ان کو کہیں گھومنے کے لیے لے جانے کا، پھرنے کے لیے لے جانے کا. اسی طریقے سے بچیاں جوان ہوتی ہے، آپ گھر کے اندر ان کو اس طرح مقید رکھیں اور کہیں کسی جگہ پر اپنی شرعی پردے کے ساتھ شرعی چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ ان کو نہیں لے جاتے ہیں. اور انہی کے ساتھ پڑھنے والی دوسری بچیاں ہیں غیر مسلمین یا دوسری ہے اور وہ ادھر ادھر جاتی ہیں، تو آپس میں بچیوں میں اب یہ احساس کہتری لگو گرنتھی کا احساس کہتری میں ہوتی ہے. یہ بیچاری بول نہیں پاتی ہے لیکن اندر سے مایوس، اب یا تو بالکل ہی مایوس رہے اور ڈپریشن ہو جائے، یا پھر یہ کہ وہ آپ سے باہر ہو جائے. یہ دو چیزیں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ آپ سے سرکش ہو جائے. اس لیے ضروری ہے اپنے بچوں کی تفریح کا بھی شرعی طریقے سے انتظام کر کے ماں باپ خود ان کے ساتھ محبت رکھیں. ماں باپ ان کے ساتھ رہیں گے تو یہ کوئی غلط کام میں نہیں جائیں گے، کوئی غلط چیز میں نہیں جائیں گے. یہی شکایت غیر مسلم بچوں سے ان کی ہوتی ہے. وجوہات تو بہت ساری ہے، مجھے صرف یہ ایک وجہ پر گفتگو کرنی ہے. اس لیے عمرہ کے لیے آپ لے جائیں اپنے اولاد کو، اللہ پاک نے آپ کو وسعت دی ہے تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے لے جائیں آپ ان کو. اس طریقے سے آپس میں محبت تعلقات ہوگی، ماں باپ کے سامنے وہ اپنی بات شیئر کر سکے گی، وہ پیش کر سکے گی. ورنہ وہ نہیں رکھے گی، اچانک وہ اقدام کر لے گی، تب جا کر پتا چلتا ہے کہ معاملہ اتنا بگڑا ہوگا. تو ان کے ساتھ لحاظ بھی کیا جائے. یہ گویا اسلام بالکل درست مذہب نہیں ہے. اصل مجھے آپ کو یہ بتلانا ہے، صحابہ نے قصہ پوچھا، اللہ پاک نے قصہ بیان، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے اندر ایک طرف محبت کی داستان بھی ذکر کی لیکن پاک دامنی کو بھی ذکر کی. ایسا بھی نہ ہو کہ قصہ کہانیوں میں ہی وقت گزر جائے. قصہ کہانی ہے لیکن عبرت اور نصیحت ہوا ہے. اور تھوڑے تھوڑے مرحلے پر قرآن کریم قصے کے درمیان کے اندر کوئی ایسی حکمت کی بات، کوئی ایسی سمجھداری کی بات اللہ پاک ہمیں بتلاتے ہیں، وہ اس قصے کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. آپ کو فرمایا کہ آپ اس سے پہلے اس قصے کو نہیں جانتے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. بار بار جہاں اس قسم کے بنی اسرائیل کے قصے یا پچھلے امتوں کے قصے جس کا مکہ مکرمہ میں کبھی کوئی ذکر نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. حضرت زکریا اور حضرت مریم کا قصہ یہ آپس میں آپ سن چکے ہیں تیسرے بارے میں. اللہ پاک فرماتے ہیں وما، آپ وہاں نہیں تھے، آپ نہیں جانتے. اسی طرح تلک من انباء الغیب نوحیھا، یہ غیب کی باتیں ہیں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ بتلاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ سب تو بیت المقدس کے علاقے میں رہتے، پھر مصر میں یہ کیسے گئے؟ یہ سوال ایک تاریخی تھا. یہ سوال پوچھا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب اتنی تفصیل سے بتلایا کہ خود یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھا. وہ قصے کی اتنے سارے کے سارے اجزاء اور ساری باتیں قرآن کریم میں کھول کر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا اور بتلایا کہ یعقوب علیہ السلام تو بیت المقدس ہی میں رہتے تھے، لیکن پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا انہوں نے اپنے والد سے خواب بتلایا اور اس خواب کے ظاہر سے یہ پتا چلتا تھا کہ 11 ستارے آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس بیٹے کو کوئی بڑا مقام ملنے والا ہے. اس لیے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اس خواب کو کسی کے سامنے ذکر مت کر. لیکن کہیں نہ کہیں یہ خواب پہنچ گیا بھائیوں تک اور حسد کا ذریعہ بنا. یہ حسد بھائیوں نے کیا اور حسد کے اندر کہاں تک آگے بڑھ گئے، سب کچھ کیا. اس آیت کریمہ کے اس جملے کے ذریعے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہے اور کوئی کسی سے حسد کرتا ہے. حسد یہ ہے کہ وہ چیز اس کے پاس جو ہے چلی جائے، اس کے پاس، میرے پاس آئے یا نہ آئے اس کو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں اچھے حال. اس کو کہا جاتا ہے حسد. اور ایک ہوتا ہے غبطہ عربی میں کہ اس کے پاس تو یہ نعمت رہے لیکن مجھے بھی ملے. یہ جائز ہے کہ اللہ پاک آپ نے اس کو مال و دولت سے نوازا، مجھے بھی دے دیجیے. آپ نے علم سے نوازا، آپ نے اس کو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بھیجا تو مجھے بھی لے جائیے. یہ دعائیں اور یہ حسد نہیں ہے، یہ کرنا جائز ہے.
تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قصے کا آغاز ہوتا ہے حسد سے. اس موقع پر ایک تو حسد کرنے والے کو بتلایا کہ تو اگر حسد کرتا ہے تو حسد کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوگا. کتابوں میں آتا ہے کہ حسد کرنے والا تو پوری رات بے چینی سے گزارتا ہے اور جس سے وہ حسد کرتا ہے وہ آرام سے سویا ہوا ہے. اس کو تو کسی سے حسد ہے نہیں، آپ سے ہے نہیں، وہ آرام سے سویا ہے اور آپ کو یاد آتا ہے کہ اس کا یہ ہوا، اس کا یہ ہوا، اس کے گھر میں یہ چیز آئی، اس کو فلانی چیز کا فائدہ ہوا، اس کی تجارت میں یہ ہوا، اس کے بچے کا یہ نمبر آیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کا نفس، اور کبھی نہیں ہوگا تو ابھی اندر کا شیطان اور اندر کا نفس چیزیں نکال کر آپ کو بے چین اور پریشان کرے. اس لیے لیکن یہ تو حسد کرنے والے کے متعلق کہا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کو اللہ پاک نے کسی نعمت سے نوازا ہو، کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو لوگوں کے سامنے بہت زیادہ اس کا اظہار بھی مت کرو، کچھ چیزیں چھپا کے رکھو، کچھ چیزوں کے متعلق لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چھپانا. یہ سمجھ میں آتا ہے حدیث شریف میں اسی بنیاد پر فرمایا گیا کہ اپنی نعمتوں کو کچھ چھپایا بھی جائے، کہیں کس وقت کوئی آپ سے برائی کا معاملہ کر لے، اس لیے یہ بھی فرمایا. آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ سارے کام کس کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیٹے یوسف اپنے بھائیوں کو قصہ مت کہنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. وہ عجیب قسم کی تدبیریں کریں گے. گویا حسد میں آدمی کہاں تک آگے چلا جا رہا ہے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ. کچھ نے کہا اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، یہاں تک مارتے ہوئے لے گئے. یہ بھی کچھ کتابوں میں آتا ہے. اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے حسد کر کے پھر بالآخر ان کو کنویں میں پھینک دیا. جب آدمی حسد کرتا ہے تو پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. شیطانی قوتیں اس کی سوچ سمجھنے کی قوت فکریہ کو معاف کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو ایسے موقع پر انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں نے کیا کیا. رات دن دیکھ رہے ہیں آدمی غصے میں آ کر کوئی چیز کر لیتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو. شیطان کو پانی سے یا آگ سے پیدا ہوا ہے، وضو کر لو گے. اسی طرح بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی غصہ ہو، کوئی آدمی گناہ کر کے آئے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا ماتحت ہے اور کوئی قصور کیا ہے، آپ غصے میں ہیں تو ابھی بدلہ مت لو. ابھی ان کو کہو کہ جاؤ بعد میں بلانا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بلاؤ، تاکہ غصے میں آپ کو ایسا قدم نہ کرو کہ جس میں بعد میں آپ کو افسوس اور پچھتاوا کرنا پڑے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. بھائیوں نے تو آپ کو کنویں میں ڈالا اور اللہ پاک بشارت دے رہے ہیں اس موقع پر کہ اے یوسف ہم آپ کو خواب کی تعبیر سکھلائیں گے. آپ کو یجتبیک ربک، آپ کو ہم اپنا چیدہ، اپنا پسندیدہ، اپنا منتخب رسول بنانے والے اور وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب. آپ پر بھی نعمتیں آئیں گی اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر وہی بھائی جو حسد کر رہے ہیں، آپ کی برکت سے ان کو بھی مصر میں ایک بڑا مقام ملے گا. کما اتمھا علی ابویک، آپ سے پہلے آپ کے والد حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم اسماعیل، ان سب پر اللہ نے نعمتیں. آگے اللہ پاک نے فرمایا لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں اللہ پاک نے عجیب و غریب نشانیاں اس صورت کے اندر رکھی ہے. ان سب کا حاصل یہی ہے کہ اللہ پاک کس وقت کسی کو عروج دیتے ہیں، کس وقت کسی کو نیچے کرتے ہیں. اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اور تقوی آدمی کو ضائع نہیں کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام نیکی اور تقوی پر تھے اور اس کے مقابلے میں بھائی حسد کے اوپر تھے، وہ دوسری چیز پر تھے. زلیخا نے آپ کے ساتھ غلط کام کرنا چاہا، اللہ پاک نے آپ کو بچا لیا. یوسف علیہ السلام کو اس کی بنیاد میں جیل میں جانا ہے، لیکن عزت حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ اللہ پاک کی طرف سے ملی اور اسی جیل سے بادشاہ کے دربار تک آپ کو پہنچایا ہے. تو گناہ انسان کو ذلیل کرتا ہے. عزیز مصر کی بیوی تھی، بڑی عزت والی، لیکن جب گناہ کیا تو نیچے پڑ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر میں ان کے گھر میں ان کے غلام کی حیثیت تھی، لیکن اللہ پاک نے چمکایا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے جگہ دی اور بڑی نعمتیں بھی دی اور يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. پورے مصر میں جہاں چاہے آپ کو عزت سے رہنا دیا. ان آیتوں میں اللہ پاک نے عزت اور ذلت کے نقشے بتلائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سورت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.